السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے رجب بٹ جو کہ پاکستان کے مشہور ولاگر ہیں ان کی ابھی حالیہ کنٹروورسی کے حوالے سے اپنا موقف دیا۔ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ رجب بٹ نے ابھی حال ہی میں 295 کے نام سے اپنا ایک پرفیوم لانچ کیا تھا، جس کے بعد بہت سے لوگوں نے اسے پاکستان کے بلاسفیمی قانون سیکشن 295 کے ساتھ ریلیٹ کیا اور یہ کہا کہ رجب بٹ نے توہین کے قانون کا مذاق اڑایا ہے، جس کے بعد رجب بٹ نے باقاعدہ ویڈیو میں آ کر اس پر معافی بھی مانگی اور اسی مکمل کنٹروورسی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنا موقف دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں رجب بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، تو یہ اپنی کئی ویڈیوز میں جو میرے تک کلپس پہنچے مولا علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا، لیکن ان کے جو کرتوت ہیں اور افعال جو ہیں ان کا اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اتنے بڑے لیول کے اوپر بے حیائی کا کام کر رہا ہے اور اس میں اس بے حیائی کو کوئی مذہبی ٹچ دیتا ہے یا دین کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس قسم کا ہمیں دین نہیں چاہیے بھائی۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس میں آپ ان بے حیائی کے معاملات کے اندر مقدس ہستیوں کا نام یوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کی 295 کے نام سے، کوئی اس میں حرج نہیں تھا اگر یہ صرف 295 کے نام کی حد تک رہتا۔ بعض لوگ ان کی طرف سے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیجٹ کسی کا ٹھیکہ ہے، اور بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو ریلیٹ کس کے ساتھ کیا اور پھر کانفیڈنس دیکھیں اس کا آسمانوں پہ ہے۔ نام لیتا ہے مولا علی کا علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا، اور کہہ رہا ہے جی میرے جو مرشد ہیں آئیڈیل ہے سدھو موسے والا۔ واہ جی واہ! یہ میں شیعہ کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ ایسے بندے کو آپ مولا علی کے نام سے دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جس نے آئیڈیل مولا علی کو ذکر نہیں کیا، سدھو موسے والے کو ذکر کیا، اور کہتا ہے میرے مرشد کے اوپر بھی 295 لگی تھی، تو کیا ہوا میرے پہ بھی 2 لگ چکی ہیں 295A اور 295C، حالانکہ C نہیں لگی تھی، خود اس نے دعوت دی کہ میرے اوپر لگائی تھی۔ اب اس قسم کی جب آپ ورڈکٹ دیں گے پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اور پھر فخریہ کہہ رہا ہے جی میں پرفیوم لانچ کر رہا ہوں اس نسبت کی وجہ سے، تو بالکل علماء کا جو غصہ تھا وہ جسٹیفائی تھا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کے معاملات کے اندر توہین مذہب کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ رکھتا ہوں، لیکن یہ واقعتاً اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل ہو۔ خیر جوڈیشری کا راستہ اختیار کیا، ان کے اوپر 295A کا مقدمہ ہوا، وہ FIR ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم اس میں ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس میں اس کے پرانے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا، اس نے جو ہے وہ مدینہ شریف کی توہین کی، اور اب اس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ سارا اس میں موجود ہے۔ اور ابھی تو خیر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، بھائی وہاں جانے سے توبہ قبول نہیں ہونی جب تک کہ علماء نے آپ کی توبہ قبول نہ کی۔ ہاں، اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا یقیناً اس کو یہاں سے بھگانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ بھگا دینا چاہیے، اور اس کی توبہ کی ویڈیو آنی چاہیے، اور وہ مسلسل اس نے کئی ایک توبہ کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہیں۔ ایک میں تو وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ حرم مکہ میں جا کے بھی توبہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اس قسم کی کوئی اسے فیسلٹی نہیں ملنی چاہیے کہ کچھ عرصے بعد وہ دندراتا پھرے، تو پھر پورے ملک کے اندر باقی لوگوں کو ایک ہلا شیری ملے گی کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، تم پیسہ لگاؤ اور بچ جاؤ جو پہلے وہ کرتا ہے۔ یا پھر اس کے توبہ والے جو معاملات ہیں وہ علماء کے سامنے بٹھا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پکا عہد لیا جائے، تو پھر اس سے یہ FIR کا معاملہ ٹلنا چاہیے۔ ادروائز یہ جو 295A کی دفعہ لگی ہے بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام کے لیے ایک بہت مشکل کھڑی کر دی ہے، کیونکہ انجینئر صاحب نے باقاعدہ فتاوی رضویہ سے یہ ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی ممتاز قادری کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزائے موت دی تھی وہ بالکل درست دی تھی، کہ یہ پورا بریلوی فرقہ جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب ہے المتوفی 1921 عیسوی۔ ان کا اپنا فتویٰ آپ کو پتہ کیا ہے کہ گستاخ رسول کو کوئی بھی شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل نہیں کرے گا، یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ اسے قتل کروایا جائے۔ یہ فتویٰ انہوں نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے، انشاءاللہ ہم امیجز اٹیچ کر دیں گے۔ اور حسام الحرمین میں جب علماء عرب میں سے ایک عالم نے تقریض لگائی ان کی کتاب کے اوپر، تو اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا، کیونکہ اس علماء عرب نے کہا کہ یہ جو دیوبندی علماء ہیں نا، حاکم وقت کا کام ہے کہ ان کو قتل کروائیں، کہ جنہوں نے اس قسم کی بکواسیات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے نا اس کے نیچے فٹ نوٹ لکھا ہے کہ یہ صرف حاکم وقت کا کام ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا یہ کام نہ کرے۔ حالانکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، شاید اس وقت چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اس لیے اعلیٰ حضرت کو بھی پتا ہوگا کہ انگریزوں نے نہیں چھوڑنا، وہ تو پکڑ لیتے تھے، انہوں نے تو غازی الدین کو بھی نہیں چھوڑا تھا، یعنی قانون کو تو اوبے کرنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ مانا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قتل کر دے گا نا تو حاکم وقت ایسے شخص کو سزا دے گا جس نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی گستاخ کو قتل کیا۔ لہٰذا یہ اس وقت
اگر ٹی ایل پی کی عوام میں کوئی اس قسم کا کیڑا موجود ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے کہ اعلیٰ حضرت کی اس قسم کی کوئی تعلیمات نہیں ہے جو پبلکلی آپ کو سکھائی گئی ہیں. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے, اور اگر گورنمنٹ نہیں کرتی ہے پھر بھی کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, اور اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ میں وقت اس کو قتل کروائے گا. مطلب یہ ہے کہ ممتاز قادری کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا دی اعلیٰ حضرت کے تحت وہ بالکل درست سزا تھی. لو سامو, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی رجب بھٹ کی کنٹروورسی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں بریلوی مکتبہ فکر کے عالم مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنا موقف دیا. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اب جب کہ رجب بھٹ نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں اپنی سٹیٹمنٹس پر معافی مانگ لی ہے, لہذا اس کی توبہ بھی قابل قبول ہے. باقی یہ جو پوسٹنگ وغیرہ یہ جو چل رہی ہیں کہ سرطان سے جدا یہ بالکل غلط ہے. کم از کم میں اس کا بالکل مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ ہمارا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جس کا جتنا جو جرم ہو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. تو رجب بھٹ کی جو عند اللہ اس کی توبہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل قبول ہے. باقی جو اس کے اوپر ایف آئی آر اور دیگر معاملات ہیں وہ آ کر وہ اپنا وہ بتائے گا اداروں کو, اور وہ باقی وہ قانونی پروسیس ہے وہ وکلاء جانتے ہیں یا باقی ادارے جانتے ہیں. شرعی نقطہ نظر سے میں نے چیزیں عرض کر دی. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بھی ارشاد بھٹی صاحب کا پوڈ کاسٹ ہوا ہے, اور ارشاد بھٹی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے اس پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس بھی اپلوڈ کی گئی ہیں. آپ کے بارے میں آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کی رائے سن لیجیے. وہ پنڈی کا ایک کالا کوا, پنڈی دی لومڑی, پنڈی دا بھیڑیا, پنڈی دا لگڑ بکر, اس شیطان کو پہچان لیں. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو مدرسے میں نہیں گئے ہوئے, آپ نے ان کے ساتھ علامہ اور مفتی لگا دیا. میری تحقیق تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مفتی ہیں کہ نہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے بورڈ ممبر ہیں, ان کے دستخطوں سے ڈگری جاری ہوتی ہے. ان کے خلاف ہو گئے ایک وقت آیا بہت سارے, یہاں تک کہہ دیا کہ تجدید ایمان کریں. کیوں انہوں نے اس لیے کہ دوسرے فرقے کے پیچھے امامت میں نماز پڑھ لی. جس معاشرے میں مفتی منیب الرحمان صاحب محفوظ نہیں ہے, میری کیا اوقات ہے. چاروں ہمارے امام حق پہ ہیں نا, تو چاروں اماموں کے جو ماننے والے ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. آپ مرزا صاحب کی جیل میں اکیڈمی گئے, وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے آپ نے, اور وہاں سے اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے بعد آپ ایک بزرگ سے ملے. یہ کون سا تعظیمی طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے. اچھا, آپ کو ماشاءاللہ مناظروں کا بہت شوق ہے الحمدللہ. آپ نے ماشاءاللہ دین کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے. دین کا جھنڈا آپ ان مزاروں کی طرف کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو وہاں کیوں نہیں کسی دن مجھے نظر آئے کھڑے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب, انجینئر محمد علی مرزا. آپ کو ویسے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ ہماری نزدیک مرزا جیلوی صاحب گمراہ شخص سے مرزا محمد علی جیلوی صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں, ملحدین کی راہ ہموار کرنے والے ہیں, روافظ کے فرنٹ مین ہیں, اور مرزا محمد علی جیلوی صاحب ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دار اسلام سے خارج ہیں. مزہ تب ہے کہ مرزا سامنے ہو, لیکن سامان مرزا صاحب اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا ساڈے سامنے پہ. آپ نے کئی بار کہا ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی پشت بنائی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے پیچھے ہیں, لوگ ان کے پیچھے ہیں. کیا ثبوت ہیں آپ کو؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں انالیسز ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس کو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ بڑا ہی مزیدار ہونے والا ہے. بہرحال یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ کل سنڈے کو ارشاد بھٹی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر پبلک کیا جائے گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے کیے گئے اعتراض کا جواب دیا. آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں مفتی صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر انجینئر صاحب کو لگتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے تھے تو ان کی تکفیر کریں. اگر وہ خود ان کو کافر نہیں کہتے تو پھر ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کافر کہیں. اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے, وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا کہ مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے, ان کے ماننے والے کافر ہیں. مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں. میں تو بیعت ہوں مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہ بیعت تھے مفتی عبدالغنی پھولپوری سے, اور وہ بیعت تھے مولانا شریف تھانوی سے. مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں. تو ہم سب کافر ہیں. پھر یہ آپ کیوں 2 طرف پینترے بدلتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, دوسری طرف کہتے ہو کہ کافر نہیں تھے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے کہ اگر انجینئر صاحب جو ہے وہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کہنے والوں کو یہ موقف رکھتے ہیں تو ایک سینسٹیو معاملہ انہیں کافر ڈکلیئر کریں, جس طرح ہم قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو کھل کے سامنے, اور انہوں نے یہ آپ سے مطالبہ کی تفصیلی ویڈیو بھی میں تو کھل کے سامنے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کب سے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا قائل ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر کسی مسلمان کا اس سے ہٹ کے عقیدہ ہے تو وہ بتائے نا. مفتی طارق مسعود صاحب اپنا عقیدہ واضح کریں نا کہ چشتی رسول اللہ کہنے والا مسلمان رہتا ہے. اس سے اگلی بات, آلریڈی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ آ چکا ہے اس پہ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ دیا ہماری ویڈیوز کی ہیٹ کی وجہ سے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے انا رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اس کی تعویل کرے کہ اس سے مراد میں نبی الاسلام کا پیغمبر بن کے آیا ہوں یا ان کا ڈاکیا بن کے آیا ہوں, تو اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ رسول ایک ٹرم ہے جو پروفٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو مفتی صاحب اعلیٰ حضرت پہلے ہی کافر کہہ چکے ہیں, اور ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں, احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہیں کہ اس کی تعویل نہیں ہوگی. رہا اب جن لوگوں نے تعویل کی ہے, ہمارے سامنے اگر موجود ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے, انہیں سمجھائیں گے. میرا خیال ہے جس طرح ہم کامیاب ہو گئے ہیں طارق جمیل صاحب کو یہ بات سمجھانے میں کہ فضائل اعمال میں جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اشرف تھانوی صاحب دنیا میں موجود ہوتے میں ان کو بھی قائل کر لیتا. میرا خیال ہے وہ ضدی نہ ہوتے, وہ عالم دین تھے.
اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم ان کی عبادت پہ کفر کا فتویٰ دیں گے, بندے پہ نہیں دیں گے. ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف ہے. کھل کے ہم سامنے ہیں بھائی, مجھے بتائیں ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. اچھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کھل کے سامنے آؤ, تو ان کا ایمان کیا کہتا ہے ان کو کہ چشتی رسول اللہ کلمہ اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کلمے کو کیا درست مانا جائے گا؟ اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ ایک خاص ٹرم ہے, وہ اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے, اس کو کوئی اس طریقے سے بدل نہیں سکتا. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ موجود ہے. بہرحال مفتی صاحب شاید کچھ عرصے سے میری ویڈیوز نہیں دیکھ رہے, ورنہ اپڈیٹ ہوتے وہ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک گفتگو کے دوران مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ ارشاد بھٹی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ 2812 یعنی کہ حدیث عمار کے حوالے سے بھی پوڈ کاسٹ میں ان سے سوال کرتے, کیونکہ اس پر تو انجینئر صاحب نے کلین بولڈ ہو جانا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے اس سے کہنا تھا, کیا نام ہے یہ بھائی ارشاد بھٹی سے, کہ 2812 کا کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ وہ نہیں پوچھا, اس پہ تو بالکل کلین بولڈ ہو جانا تھا جہلم والی سرکار نے, تو وہ نہیں پوچھا. دیکھتے ہیں دوبارہ کوئی موقع ملے تو 2812 بھی. اصل تو پوچھنے کی چیز یہ تھی 2812, اس میں جب جواب جاتا مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.